السلام علیکم ناظرین، دعا قبول نہیں ہوتی کیوں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے نہایت قریب ہے، اور اسی پر ایمان رکھنا چاہیے کیونکہ اسی میں ہماری ہدایت و فلاح مرموز ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان سے سوال کیا، اے ہمارے امام، کیا بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی؟ انہوں نے جواب دیا، تم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہو لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتے ہو لیکن ان کی سنتوں کو تم نے ترک کر دیا ہے۔ تم شیطان کو دشمن قرار دیتے ہو لیکن اس کی پیروی کرتے ہو۔ تمہیں جنت کا علم ہے لیکن اس کے حصولوں کی کوشش نہیں کرتے۔ تم جہنم کے ہولناکیوں کا اردارک ہے لیکن اپنے آپ کو اس کی طرف دھکیلتے جا رہے ہو۔ تم لوگ مانتے ہو کہ موت کا آنا یقینی ہے لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف انداز ہوتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ ذرا توجہ فرمائیں، یہ صورتحال قدیم عہد کی ہے، جب لوگ بنسبت ہمارے ایمان و امانت میں کئی گنا زیادہ تھے۔ ان کی صداقتوں کی مثالیں دی جاتی ہے لیکن باوجود ان کے ان کو دعائیں کی عدم قبولیت کی شکایت تھی، لہٰذا وہ اپنی شکایت لیے اس وقت کے ایک بزرگ کے پاس جمع ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، کیا کریں؟ بزرگ فرماتے ہیں، اے لوگو، دعا کی قبولیت کے تو کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ پورا ہوں گے تو دعا بھی قبول ہوگی، بصورت دیگر دعا کی قبولیت کی بھی کوئی سبیل نہیں۔ احکام خداوندی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل، شیطان کو دشمن جانتے ہوئے اس سے دوری، اللہ تعالیٰ کا شکر، موت سے عبرت حاصل کرنا، جنت کے حصولوں کی کوشش اور جہنم سے بچاؤ کا سامان کرنا۔ اب خود ہی اپنے نفس کو حکم مکمل کر لو، وہ تمہیں خود بتائے گا کہ یہ خصوصیات تمہارے اندر میں ہے یا نہیں۔ اگر جواب نفی میں ہو تو اپنے رب کے حضور سجدہ زیر ہو کر کھڑے کھڑے توبہ کرو، پھر تم خود بخود اس کے نتیجہ دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں اپنے سامنے پاؤ گے، کیونکہ میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ لہٰذا اس دور کے لوگوں کو خاص کر اس بات پر فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے در پر دستک دیں، منکرات سے اجتناب کریں، اخلاص، صدقات و دیانت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ رکھیں تاکہ دعا بھی قبول ہو اور ایمان کی بھی مضبوطی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، جب آپ سے میرے متعلق میرے بندے پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں ان سے قریب ہوں۔ دعا مانگنے والے جب مجھ سے دعا مانگے تو میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں، پھر مجھ ہی کو مانیں اور مجھ ہی پر ایمان لائیں۔ بہر کہف ہمیں اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے نہایت قریب ہے، اور اسی ہی پر ایمان رکھنا چاہیے کیونکہ اسی ہی میں ہماری ہدایت و فلاح مرموز ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہونا ہوگا، کیونکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ پس معلوم ہوا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری شرط ہے، لہذا رجوع اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہماری دعاؤں بھی اس کی بارگاہ میں قبول ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔